بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تو کمال ہی ہو گیا کہ اجلاس ہے اپیکس کمیٹی کا، جس میں اہم شخصیات موجود ہیں، آرمی چیف سمیت دیگر لوگ موجود ہیں، اور وہاں پر شہباز شریف اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی مین گنڈاپور کے درمیان تلخ کلامی ہوتی ہے۔ تلخ کلامی سب کے سامنے، جس میں علی مین گنڈاپور نے شہباز شریف کو کھری کھری سنا دی ہیں۔ سب کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ عمران خان اگر پیچھے نہیں ہٹ رہے، ان کا تازہ ترین بیان وہی ہے جو اب سے کئی مہینے پہلے تھا، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو اب ان کے کھلاڑی بھی کپتان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور شہباز شریف نے جب سب کے سامنے کوشش کی، ذرا پوائنٹ سکورنگ کی، ذرا ہوشیاری کی، تو سب کے سامنے ہی گنڈاپور نے ان کو چپ کرا دیا، بولتی بند کر دی۔ اپیکس کمیٹی میں 26 نومبر کا تذکرہ، وزیر اعظم اور گنڈاپور کے درمیان تلخ کلامی، یہ آج نیوز نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ہوا معاملہ تھا کہ یہ دہشت گردی کے خلاف اپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اجلاس تھا، مگر وہاں پر خبر بن گئی گنڈاپور ورسز شہباز شریف، دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ شہباز شریف نے ذکر کیا 26 نومبر کا، جو اسلام آباد میں احتجاج ہوا تھا، جہاں پر گولیاں چلی تھیں، تو شہباز شریف اس سے مکر گئے، تو اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری دکھائی کہ یہاں سے میں خبر بناؤں گا، پھر وہ ویڈیو بنوا لیتا ہوں، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ گنڈاپور نے سب کے سامنے ایسی تیسی پھر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ یعنی مختلف ہمارے جو صوبے ہیں ان کے وزراء اعلیٰ کی بات کریں، سارے وزراء اعلیٰ تھے۔ سول اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر، سول کے علاوہ جو اہم عہدیدار ہیں وہ، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہان سمیت دیگر اہم عہدیدار شریک ہوئے۔ سب کے سامنے جناب شہباز شریف کی تسلی کرائی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق دوران اجلاس وزیر اعظم نے 26 نومبر کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے مظاہرین پر گولی نہ چلانے کی وضاحت کی کہ جی گولی نہیں چلی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، جس پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈاپور نے اعتراض کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے درمیان پی ٹی آئی احتجاج کے معاملے پر جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ اب یہ سب کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ علی مین گنڈاپور نے میڈیا سے بات بھی کی، اور اس میں سارا کچھ کھول کر رکھ دیا اور بتایا کہ جی پہلے ذکر یہ چھیڑا تھا شہباز شریف نے، انہوں نے 26 نومبر کی بات کی تو پھر میں نے اس کا جواب دیا۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ گنڈاپور نے آ کر کہا، سب کے سامنے پھر بات کی، یہ تو وہاں پر بات ہوئی اپیکس کمیٹی میں، اجلاس میں سب کے سامنے، پھر میڈیا سے آ کر بھی ساری حقیقت کھول دی۔ ایک سیاسی جماعت پر گولیاں برسائی گئیں، ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوا، افغانستان سے جرگے کے ذریعے مثبت مذاکرات کا اختیار دیا جائے تو مثبت کردار ادا کریں گے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈاپور نے کہا، اپیکس کمیٹی کا اجلاس اہم تھا، 26 نومبر کی بات خود وزیر اعظم نے کی، میں نے کہا 13 شہید ہوئے اور 58 زخمی ہیں، جبکہ 45 تاحال لاپتہ ہیں۔ اب یہ آپ نوٹ کیجئے کہ سب کے سامنے بات ہو رہی ہے، آرمی چیف بھی ہیں، دیگر انٹیلیجنس کے سربراہان بھی ہیں، وزراء اعلیٰ بھی ہیں، دیگر اہم عہدیدار بھی ہیں، سیکٹری وغیرہ سب ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے اس طرح کی بات کرنا کہ گولی نہیں چلی نامناسب ہے، اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ گنڈاپور نے کہا، ہم نے اپنے لاپتہ افراد کی لسٹ حکومت کو دی ہے تاکہ انہیں بازیاب کرایا جا سکے۔ حکومت کے پے در پہ بیانات ہیں کہ ہم بغیر اجازت ریڈ زون میں گئے، ہم سیاسی جماعت ہیں، ہمارے کارکنان سیاسی ہیں، مگر ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا وہ قابل مذمت ہے۔ ہم محب وطن ہیں، ہمیں انصاف چاہیے، اگر کوئی تحفظات ہیں تو بات کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اسحاق ڈار نے کہا ان معاملات پر مذاکراتی کمیٹی میں بات کریں گے کہ وہ وہاں کر لیں گے، آپ کی بات مان لیں گے، یہ ہو گئے۔ یہاں انہوں نے دیکھا یہاں تو جناب پرائم منسٹر کی ایسی تیسی پھر گئی ہے فارم 47 والے کی، تو پھر فارم 47 والے ڈپٹی پرائم منسٹر آگے ان کو بچانے۔ علی مین گنڈاپور نے کہا، ہماری ترجیح مذاکرات ہیں اور ملک میں امن قائم کرنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں، ہم سب مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم دہشت گردوں کے خلاف آخری حد تک جائیں گے اور امن قائم کریں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی افغانستان کے ساتھ حکومتیں ہی بات کرتی ہیں دو ملکوں کے درمیان، لیکن اگر جرگہ ہو تو پھر اور بھی بہتری آ سکتی ہے، جرگے کی ایک اور حیثیت ہے، ہم قبائل کے ساتھ مل کر وہاں مذاکرات کر سکتے ہیں، اور سرحد پار جو کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کو رکوانے کے لیے مذاکرات ہم کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا پاکستان ترجیح ہے، اس لیے مل کر بات کریں گے۔ کرم سے متعلق مفصل معاہدہ کیا گیا جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے۔ اب یہ وہ سب کے سامنے بھی بات ہو رہی ہے، یہ میڈیا کے سامنے بات ہو رہی ہے۔ عمران خان کی حکومت گئی ہے، دہشت گردوں کی کارروائیاں بڑھی ہیں، جب سے حکومت گئی ہے عمران خان کی دہشت گردوں کی کارروائیاں بڑھ گئیں، غلط پالیسیاں ایسی چیزوں کو جنم دیتی ہیں۔ سرحدی علاقے کی ذمہ داری فوج اور وفاقی حکومت کی ہے۔ ضم اضلاع میں آپریشن کیے گئے، تاہم کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 9 مئی پر کمیشن بنانا ہمارا مطالبہ ہے۔ یہ
گنڈا پور کی گفتگو ہے. پھر اب یہ ہیڈ لائنز بن رہی ہیں, ہر طرف یہ بات ہے کہ گنڈا پور نے کیا کر دیا اور تحریک انصاف کے مزید کتنے لوگ لاپتہ ہیں. وزیر اعلیٰ گنڈا پور نے تعداد بھی بتا دی. عمران خان کا پیغام تفصیلی ہے, اس پر ہم بعد میں آتے ہیں اگر وقت ہوا تو, کیونکہ یہ خبر بڑی زبردست ہے. ایاز صادق صبح نکلتا ہے, یہ اسپیکر قومی اسمبلی کی بات ہو رہی ہے, جنہوں نے کہا تھا نا وہ پسینے چھوٹ رہے تھے اور وہ باجوہ کے بارے میں, جنرل قمرجیت باجوہ کے بارے میں اس سے مشہور ہوئے تھے یہ. ویسے تو انہوں نے اور بھی بڑے غلط جملے بھی بولے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کہ جی وہ جو عمران خان کو ووٹ ڈالتا ہے وہ بغیرت ہے, یہ ہے وہ ہے. خیر اب وہی ایاز صادق صاحب بیٹھ کر مذاکرات کروا رہے ہوتے ہیں. ایاز صادق صبح نکلتا ہے تو 4 قل پڑھتا ہے. انہیں 4 قل کی قسم دے کر پوچھیں کہ آپ نے نہیں کہا تھا ہماری بات ہو گئی ہے محمود اچکزئی نے. جی محمود اچکزئی تو جناب سب کے سامنے ہی سارے پول کھولنے لگ گئے ہیں, کیونکہ یہ میاں نواز شریف کے اتحادی ہوتے تھے, بالکل اختر مینگل کی طرح یہ بھی ادھر تھے. تو میاں صاحب کسی دوسری طرف نکل گئے ہیں, اب تو یہ لوگ وہیں کھڑے رہ گئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے, یہ تو ووٹ کو عزت دو سے بوٹ کو عزت دو کی طرف چلے گئے, اور اس کے بعد خود لوگوں کو لاپتہ کروا کر اور پھر ووٹ ڈلواتے رہے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ تو اب وہ اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں جب انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو پھر ہم بھی ان کے پردے کیوں رکھیں. انہوں نے بھی آ کر کہہ دیا ہے کہ یہ کہتا ہے 4 قل پڑھ کے نکلتا ہوں, تو انہیں کی قسم کھا کر بتایا, اس نے نہیں کہا کہ ہماری بات ہو گئی ہے. یہ ان کا حال ہے, یہ ڈیلیں کرتے پھرتے ہیں. بار بار بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے مذاکرات کا کہا, میں نے کہا یہ ناجائز حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں کر سکتا, میں کمزور آدمی ہوں. محمود خان اچکزئی, میرے نزدیک پی ٹی آئی کا مطلب عمران خان ہے. محمود اچکزئی, یہ تو اب مانا جاتا ہے اور حکومت بھی ماننے پر مجبور ہے. انہوں نے تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی کہ جی یہ کر دے وہ کر دے, آئی پی پی بنا دیتے ہیں, اس میں سے کچھ نہیں نکلا, کیونکہ اس سے ہوا کہ عمران خان اور عوام ڈائریکٹ ہو گئے, عمران خان کارکن ڈائریکٹ ہو گئے, لیڈرشپ کرائسس اس طرح سے آ گیا, بیچ میں کوئی ہے ہی نہیں. تو کیا ہوگا, کس سے کوئی بات چیت ہوگی, کیا ہوگا؟ نئی لیڈرشپ سامنے آ گئی, نئے لوگ آ گئے, وکلا آ گئے, اور پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی. جو چھوڑ کر گئے تھے ان کی واپسی کے راستے بند ہو گئے, ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے, وہ واپس آنا چاہتے ہیں, اور سارے ایکسپوز ہو گئے. جو جس کا کھلونا تھا, جس کی وجہ سے جو آیا تھا, وہ بھی سارے ایکسپوز ہو گئے. تو پارٹی پہلے سے زیادہ مقبول ہو گئی, بڑھ گئی, عوامی پذیرائی بڑھ گئی, اور الیکٹیبلز اور یہ اور وہ, کوئی اگر جہانگیر ترین ہے, کوئی علیم خان ہے, کوئی پرویز خٹک ہے, کوئی اور کتنے ہیں, وہ سارے جناب سائڈ پر, فیصل واڈا ہوں, فواد چودھری, یہ وہ سب آپ دیکھیے جو بڑے بڑے نام تھے وہ کس طرح سے سائڈ پر ہو گئے, ادھر ادھر گئے, اور کہانی کچھ اور ہی بن گئی. پاکستان نہیں چل رہا, ہر چیز تباہی و بربادی کی جانب جا رہی ہے, ملک کو آئین کے تحت ہی چلانا ہوگا. تحریک تحفظ آئین کے رہنما محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی پریس کانفرنس, یہ جناب باتیں ہوئی ہیں. اچھا اب میں اگر وقت ہے ہمارے پاس, میں چاہ رہا ہوں تو چند باتیں اور, کہ عمران خان صاحب کس طرح اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں, اور جو آخری اب تک کا پیغام ان کا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری بات چیت اپنی جگہ, لیکن مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, مگر ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا, اور جو کارکنوں کی رہائی ہے وہ ہماری شرط ہے اور وہ رہے گی. اور اس پر عمران خان نے کہا ہے کہ 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن ہے, مذاکرات کے ساتھ ساتھ ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم بھی جاری ہے. انہوں نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ باتیں کی ہیں, اور اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس آمرانہ دور میں شخصی آزادیوں کے خاتمے, بنیادی قانونی حقوق کی پامالیوں اور اداروں کی تباہی نے ملک کے نہ صرف سماجی اور سیاسی نظام بلکہ قانونی معاشی نظام کو بھی درہم برہم کر دیا. جس بھونڈے انداز میں خالد خورشید کو 34 سال قید کی سزا سنائی گئی, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک میں رول آف لا کا خاتمہ ہو چکا ہے اور غیر اعلانیہ بدترین آمریت کا راج ہے. یہ عمران خان نے باتیں کی ہیں اور ان کے آفیشیل ہینڈل سے اس کو شیئر کیا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی نے کہا مشرف دور میں بھی ہم فوج کی مداخلت پر تنقید کرتے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں اس قسم کی جبر و فسطائیت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. وکلا تحریک سے پہلے بھی ہم فوج کی سیاسی مداخلت کے خلاف بھرپور تنقید کرتے تھے, لیکن تب کوئی ایجنسی اپنے شہریوں کو اس طرح سے نہیں اٹھاتی تھی. آئینی عدالت بنا کر پورے عدالتی نظام کو تباہ کیا گیا اور سابق چیف جسٹس قاضی فائزہ کی باقیات کو عدالتی نظام کا قبضہ دے دیا گیا, تاکہ سابق چیف جسٹس کی روایت برقرار رکھتے ہوئے عدالتی فیصلے اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر کروائے جا سکیں. میرے خلاف پچھلے سال بھی 4 غیر قانونی فیصلے دیے گئے. سموار کو القادر کیس کا فیصلہ بھی ویسا ہی توقع کر رہا ہوں. ایسا ہی لاقانونیت پر مبنی فیصلے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں, جس طرح ہم نے عدت کیس کا دیکھا, جس طرح ہم نے دیگر کیسز کا دیکھا ہے, اور اب ان کو ریورس کرنے کی مصیبت پڑی ہوئی ہے. اب کوئی بات بھی نہیں کرتا, کہہ رہے ہیں کیا نئے مقدمے بناتے ہیں, وہ پہلے سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہوتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ ملٹری کورٹ سے جیسے فیصلوں سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا. جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہوتا.
پاکستان میں اب بھی گروتھ ریٹ صفر ہے. جب معاشی ترقی ہی نہیں ہوگی تو نہ ہم قرضوں سے نکل پائیں گے اور نہ ہی بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا. پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہی ہوں گے، اس سے متعلق میرا موقف واضح ہے. لیکن جب بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہوتا ہے تو پوری دنیا سے آوازیں اٹھنا فطری عمل ہے. اقوام متحدہ میں جو بھی شامل ہوتا ہے وہ اس پر سائن کرتا ہے کہ ہم بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کریں گے اپنے ملک میں، ورنہ آپ کے لیے مسائل ہوں گے. اقوام متحدہ جیسے ادارے اسی لیے ہیں. دنیا کے تمام ذی شعور انسان بنیادی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. ارسطو نے بھی یہی کہا تھا، ہر شہری کا فرض ہے انسانی حقوق کی پامالی ہو تو آواز اٹھائے. دو قسم کے لوگ ہی انسانی حقوق کی پامالیوں پر آواز بلند نہیں کرتے، ایک خود غرض، دوسرے بزدل. عمران خان نے کہا کہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یہی توقع ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے، کیونکہ بائیڈن نے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے اکسانے پر ہماری حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا کر واضح مداخلت کی تھی جو ساری دنیا جانتی ہے. ہماری مذاکراتی کمیٹی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے. ہمارے مطالبات جائز ہیں. 26 نومبر اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کا قیام اور سیاسی قیدیوں کی رہائی. اب دیکھیے 26 نومبر کی بات شہباز شریف نے کی اور گنڈا پور پہلے سے ایسے جیسے تیاری کر کے آئے تھے، خبردار کچھ بولا وہ تو وہیں پر انہوں نے حساب چکتا کر دیا. بانی پی ٹی اے نے کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے صریحاً غلط بیانی کی گئی. سیدھا اصول یہی ہے کہ جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی اس نے ہی 9 مئی کروایا. ملٹری کورٹ سے فیصلے بھی اس لیے کروائے گئے کہ وہاں کسی نے سی سی ٹی وی فوٹیج مانگنی ہی نہیں تھی. عمران خان کا کہنا تھا کہ 26 نومبر کو سیدھی گولیاں مار کر ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا. جب بھی ان دو واقعات کی شفاف تحقیقات ہوں گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم نے حکومت کو 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دی ہے. مذاکرات اور اس کے ساتھ ساتھ ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم بھی جاری رہے گی. اگر حکومت نے ہمارے مطالبات کی منظوری میں سنجیدگی نہ دکھائی تو بائیکاٹ مہم پر دوبارہ غور کیا جا سکتا ہے. عمران خان نے کہا، مجھے بالواسطہ طور پر بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش کی گئی ہے. میرا موقف واضح ہے کہ پہلے میرے اسیر کارکنان اور رہنماؤں کو چھوڑا جائے، اس کے بعد میری بات ہوگی. اٹک جیل میں بھی مجھے 3 سال تک باہر بھیجنے کی پیشکش کی گئی تھی. یعنی جو ہی گرفتار کیا گیا، پہلے ان کو اٹک جیل رکھا گیا تھا، اس کے بعد اڈیالہ جیل آئے گا. انہوں نے کہا کہ گرفتاری کے فوری بعد ہی 3 سال کے لیے، وہی میاں نواز شریف والا فارمولہ کہ 10 سال میاں نواز شریف باہر رہے، آپ 3 سال کے لیے چلے جائیں، یعنی موجودہ نظام کو چلنے دیں پھر دیکھی جائے گی. تو 3 سال تک باہر بھیجنے کی پیشکش کی گئی تھی. لیکن میرا جینا مرنا پاکستان ہے. میں آخری سانس تک ملک کی آزادی کی جنگ لڑوں گا اور اپنی قوم سے بھی یہی امید کرتا ہوں. اب یہی فرق ہے جو ہم نے پہلے حکمرانوں میں دیکھا اور عمران خان میں، کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور اسی وجہ سے آج بالکل مختلف ماحول ہے ماضی کی نسبت. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.